سے آپ سے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلے ریڈ کرتے ہیں۔ صلا کے ماتھے پر خوف سے پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ الفاظ تھے کہ زبان سے روٹ گئے تھے، وہ چاہ کے بھی منہ سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے نکاح کر لیا تو اس حویلی پر آرام سے راج کر لو گے؟ بی جان تمہاری باتوں میں آ سکتی ہے لیکن باران خان کبھی بھی نہیں ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن دعا کرنا کہ باران واپس حیدرآباد نہ آئے، کیونکہ پھر تمہاری زندگی میں صرف اور صرف اذیت ہوگی۔ پل پل تمہیں میری نفرت سہنی ہوگی، میرا قہر برداشت کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے صلا کا منہ دبوچا اور پھر چبا چبا کے لفظ ادا کرتا، نفرت سے اسے دیکھ کر تنبیہ کرتا باہر کی طرف لپکا۔ اسے پہلے اس لڑکی سے اتنی نفرت نہیں تھی، لیکن جب سے وہ اس کے نکاح میں آئی تھی تب سے ہی وہ لڑکی اس کے حواسوں پر بری طرح سوار ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو جان سے مار دے۔ صلا کو ڈرا دھمکا کے وہ مغرور خانزادہ آنکھوں پر گلاسز اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجا کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی خوف سے ترتراتی صلا گٹ گٹ کر رونے لگی۔ نیلگوں آسمان پر پہلی آفتاب کی سنہری شعاعیں اب دھیرے سے مدھم پڑ رہی تھیں۔ سفید بادل آسمان پر سیر کرتے دکھائی دیتے، مختلف پھولوں کی خوشبو نے باریان ریاست کے دارالحکومت میونخ کی فضا کو معطر کر دیا تھا۔ جرمنی کے خوبصورت اور رنگین شہر میونخ کی کٹالین مارکیٹ میں اس وقت ہلکی پھلکی چہل پہل تھی۔ چھوٹی بڑی دکانیں، ریسٹورانٹ اور کیفیز پر کافی رونق تھی۔ وہیں ایک کافی شاپ میں وہ پرسکون سا بیٹا کسی غیر مرئی نکتے کو گون رہا تھا۔ بلیک جینس اور ڈارک گرین سویٹر پہنا وہ لمبا لیکن پتلا دبلا لڑکا تھا۔ اس کے سامنے میز پر کافی کا مگ اور ایک کتاب بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ کسی اور ہی خیال میں گم تھا، شاید اس کے جیسے وہ پاکستان میں چوڑ آیا تھا۔ اس نے ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونخ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ خاندانی بزنس سے کوئی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے انجینئر بننا مناسب سمجھا تھا۔ ہیلو، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس کی سوچوں کی تنابیں نسوانی آواز سے ٹوٹی تو اس نے دھیرے سے سر اچکا کے سامنے دیکھا۔ گلاب جیسے چہرے پر گلابی رنگ کا ترکش طرز کا اسکارف لیے، گرے رنگ کا کوٹ اور بلیک جینس پہنے وہ دراز قد لڑکی پوری توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یس آف کورس، اس کا موڈ قطعاً ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ کسی سے اخلاق خراب نہیں کرتا تھا، لہٰذا اس نے گڑیا جیسی اس لڑکی کو بیٹھنے کی اجازت دی تو وہ مسکرا کے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ حیدر نے دوبارہ گردن اچکا کے اسے نہیں دیکھا، بس پھر سے کپ ہونٹوں سے لگایا اور کتاب کھول لی۔ آپ ٹمس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا؟ اس لڑکے کی کوئی توجہ نہ پا کے اس لڑکی نے خود ہی بات کرنے میں پہل کی۔ حیدر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسباب میں سر ہلایا۔ میں بھی وہی ہوتی ہوں۔ آپ کون سے ملک سے آئے ہیں؟ میرے خیال سے آپ پاکستانی ہیں۔ اس لڑکی نے خود ہی باتوں کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کی۔ آپ کا خیال تو درست ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ؟ اس کی بات سن کر حیدر تجسس سے پوچھنے لگا کہ اس نے اتنا پرفیکٹ تکا کیسے لگا لیا تھا، حالانکہ یہاں پر ہر ملک کے اسٹوڈنٹس دکھائی دیتے تھے۔ اکثر پاکستانی کافی یا چائے ٹھنڈی کر کے پیتے ہیں، اور آپ کی کافی بھی کب سے ٹھنڈی ہو رہی تھی، اس لیے وہ لڑکی بول پن سے کہتی ہنس دی تھی۔ ارد گرد کے ماحول سے فراموش وہ پرجوشی سے حیدر کی جانب متوجہ تھی۔ نائس لاجک۔ حیدر نے اس کی ذہانت کی تعریف کی اور زیر لب مسکرا دیا، لیکن ایک دم ہی اس کی نظریں بے ساختہ اس لڑکی کی جانب اٹھ گئی۔ وہ حیران سا رہ گیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی بھلے حجاب میں مقید تھی، لیکن اس کے نین نقوش میں صلا کی بہت شباہت آ رہی تھی۔ وہ بالکل صلا جیسی تو نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جو بالکل صلا کے چہرے جیسا تھا، کچھ شاید معصومیت۔ اس لڑکی کی معصومیت بھی صلا جیسی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو کبھی نہیں مانتا کہ اس لڑکی میں صلا جیسا کچھ ہے، کیونکہ یہ روئی گڑیا جیسی سرخ و سفید تھی۔ اس کی جلد کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے گی، جبکہ صلا اتنی گوری نہیں تھی، بس صاف ستھری رنگت کی مالکن تھی۔ لیکن حیدر وہ بچپن سے صلا کے ساتھ رہا تھا، اس لیے اسے یہ لڑکی صلا سے مشابہت رکھتی ہوئی لگی۔ آپ کہاں سے ہیں؟ وہ گہری سوچ سے نکل کر بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھا۔ جی میں بھی پاکستان سے ہوں۔ آپ کس شہر سے ہیں؟ وہ بڑی معصومیت سے میز پر کون ہی ٹکائے اس پر چہرہ جما اس کو دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ حیدرآباد۔ اور آپ؟ حیدر نے کتاب بند کر کے میز پہ رکھی اور خود بھی اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی میں کراچی سے ہوں۔ وہ بہت نرمی سے بتانے لگی۔ روشنی میں تو اس کا چہرہ یوں دمک رہا تھا جیسے وہ پری ہو۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی بڑے گھر کی لڑکی ہے۔
واو کراچی، ویسے میرے بھائی بھی اکثر کراچی میں ہوتے ہیں لیکن میں آج تک نہیں گیا۔ روشنیوں کے شہر کراچی کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ بھائی کا نام لیتے ہی حیدر کے لبوں کو ایک خوب مسکان نے چھوا۔ تو یہ سادہ سا لڑکا اس گڑیا جیسی لڑکی کو ہنستا ہوا بہت پیارا لگا۔ بالکل ہمارا شہر کراچی بہت خوبصورت ہے، کبھی آئیے گا، سیر کرائیں گے آپ کو۔ اس لڑکی نے کھلے دل سے اسے کراچی آنے کی دعوت دی تو ہنس کر رہ گیا۔ وہ کٹالین فوڈ اسٹریٹ پر اب رونق بڑھنے لگی تھی۔ کافی شاپ میں بھی اب رش بڑھ رہا تھا، جسے دیکھ کے حیدر کو ہاسٹل واپس جانے کا خیال آیا۔ فی الحال تو ہم میونخ میں ہیں، اس لیے ابھی یہاں کی سیر کرنے کا سوچیں، چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ شوخ لہجے میں کہتا اپنی کتاب اٹھا کے کرسی کھسکا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اپنا نام تو بتایا نہیں۔ اس کے اٹھنے پر وہ لڑکی یوں فکر مند ہوئی جیسے اس کی کتنی ضروری ٹرین ٹوٹنے والی ہو۔ حیدر خان۔ حیدر نے کندھے اچکا کے مختصر سا جواب دیا تو حیدر کا نام سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ میرا نام آیت ہے، آیت جمال حسین۔ اس گلاب کے پھول جیسی لڑکی نے پیاری سی مسکراہٹ حیدر کی جانب اچالے اپنا نام بتایا تو اس کا نام سن کر سر کو جنبش دیتا حیدر کافی شاپ کی حدود سے واک آؤٹ کر گیا۔ کمرے نما کچن میں رکھی کھانے کی گول میز پر وہ جلدی سامان ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ پلیٹیں، چمچ، گلاس، ہر چیز سلیقے سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ درمیان میں بڑی ترتیب سے سجا کے چائنیز رائس ڈش رکھی گئی تھی، ساتھ ہی چائنیز طرز کا سلاد بھی سجا ہوا رکھا تھا۔ ایک ڈش میں کسٹرڈ تھا جبکہ دوسری ڈش میں شاہی ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ مختلف پکوانوں کی خوشبو نے پورا اپارٹمنٹ مہکا دیا تھا۔ ٹیبل سجانے کے بعد وہ بیڈ روم میں آئی اور پھر اپنے جوڑے میں لپٹے بال کیچر سے آزاد کرائے کسی آبشار کی طرح بال اس کی کمر پر پھیل کر نیچے تک چلے گئے۔ وہ بے انتہا خوبصورت بالوں کی مالکن تھی، سیاہ چمکدار گھنے لمبے بال جو اس کی کمر سے بھی نیچے جاتے، دیکھنے والے اس کے بالوں کو دیکھتے رہ جاتے تھے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ باران خان بھی اس کے بالوں پر فدا ہوا تھا تو یہ بھی کچھ غلط نہیں تھا۔ میک اپ سے پاک چہرے پر اس نے بس ہونٹوں پر گلوز لگایا ہوا تھا۔ ڈارک بلو کلر کی گھٹنوں تک آتی شرٹ، فراک اور جینز میں ملبوس وہ 25 سال کی دراز قد لڑکی تھی۔ ڈور بیل کی آواز اپارٹمنٹ میں گونجی تو وہ شانوں پر دوپٹہ ڈال کر باہر کی طرف لپکی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے مردانہ وجاہت کے پیکر کو دیکھ کے ساری تھکن اڑن چو ہو گئی۔ وہ سیدھا آفس سے آ رہا تھا، اس لیے بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ مغرور اٹھی سرخ ناک اور تیکھے نین نکوش جس پر لائٹ سی بیئرڈ اس پر خوب جچتی، وہ بالکل شہزادہ جیسا تھا۔ اگر یوں بھی کہا جائے کہ شہزادہ ہی تھا تو کچھ غلط نہ ہوتا۔ وہ خان حویلی کا شہزادہ ہی تو تھا، جس سے خان حویلی کی شان میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ شکر ہے جناب نے ایک ہفتے بعد دیدار تو کرایا۔ ہونٹوں پر امڑنے والی مسکراہٹ اس نے ضبط کی اور مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے اپارٹمنٹ کے اندر آ گئی۔ میڈم آپ کی وجہ سے ہی ایک ہفتے میں واپس آ گیا، ورنہ ماں کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا مجھے واپس بھیجنے کا۔ وہ بھی اس کے پیچھے اپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ چلو جاؤ، تم فریش ہو کے آؤ، کھانا بالکل ریڈی ہے۔ وہ محسوس کرنے لگی باران اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اسے لگا تھکن کی وجہ سے کر رہا ہوگا، اسی لیے کچن کی طرف جانے لگا تاکہ باران بھی فریش ہو کے وہیں آ جائے۔ میڈم 1000 بار سمجھایا ہے تم نہیں آپ بولا کرو، پورے 5 سال بڑا ہوں میں تم سے، عزت کیا کرو میری جیسے باقی دنیا کرتی ہے۔ باران اس کو ڈرانے کی غرض سے غصے سے بولا تو روشنی کا قہقہ فضا میں بلند ہو کے رہ گیا۔ مانتی ہوں 5 سال بڑے ہو اور دنیا تمہارے سامنے ادب سے پیش آتی ہے، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوتی یہ اب۔ جناب چلو اب جلدی کچن میں آ جاؤ۔ روشنی کلکلا کے کچن کی طرف بڑھی تو اس کی بات سن کر باران فریش ہونے کی غرض سے اس کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد باران فریش ہو کے کچن میں آیا تو کچن میں دوسری لڑکی کو بیٹھا دیکھ کے اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ یہ روشنی کی سہیلی تھی جو اس کے ساتھ یہاں اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ دونوں مل جل کر اپارٹمنٹ کا کرایہ ادا کرتی، دونوں ہی اچھی جاب کرتی تھی، اس لیے کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ روشنی کی دوست فضا بھی جاب سے آ گئی تھی، اس لیے فوراً کھانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ اتنے دنوں بعد تو باران خان روشنی سے مل رہا تھا، پھر اسے فضا کی مداخلت پسند نہیں آئی، لیکن کیا کرتا، روشنی کی اس دوست کو وہ ذرا سی لفٹ نہیں کراتا تھا، اسی لیے خاموشی سے جا کے ٹیبل پر بیٹھ گیا اور غرور کی اعلیٰ مثال بنا خاموشی سے کھانا نوش فرمانے لگا۔ کھانے کے بعد روشنی اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ بیڈ روم میں آ کے باران نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر رکھ دیا۔ اب وہ سفید رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ روشنی محبت باش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ باران آگے
بڑھ کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ روشنی ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہو کے اتنے پیار سے مت دیکھو، ویسے آج یہاں ڈنر سے اچھا تھا ہم کہیں باہر جا کے ڈنر کر لیتے، کم از کم تمہاری یہ دوست تو سر پر سوار نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کا پھڑ پھڑ بولنا مجھے سخت زہر لگ رہا تھا۔ باران نے اپنی آستینیں کونیوں تک چڑھائی اور پھر بالوں میں ہاتھ مارا، اپنا پف سیٹ کرتا بولا تو روشنی مسکراتی ہوئی اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ اکثر لڑکیاں زیادہ بولنا پسند کرتی ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے برابر میں بیٹھ کر روشنی نے ادا سے کہا تو باران خان اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، لیکن پھر ذہن میں اچانک سے ایک خیال نے کھودا مارا تو وہ ہڑبڑا کے روشنی سے نظریں چرا گیا تھا۔ اسے صلا یاد آ گئی تھی، اکثر اس نے صلا کو بھی بہت بولتے ہوئے دیکھا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ اس سے چڑھتا بھی تھا۔ پتہ ہے تم مجھے اس لیے ہی پسند ہو کیونکہ تم دوسری لڑکیوں کی طرح فضول نہیں بولتی، تم بہت سمجھدار، سلجھی ہوئی ایک پیاری لڑکی ہو، بلکہ اس دنیا میں تم وہ پہلی لڑکی ہو جو باران خان کے دل پر لگی ہے۔ باران نے اس کا نرم موم سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر دھیمے لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کی بات سن کے روشنی کے گال سرخ ٹماٹر جیسے ہو گئے تھے، وہ بلش کر رہی تھی۔ اچھا تم بیٹھو، میں کافی بنا کے لاتی ہوں۔ باران کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، اس لیے وہ کافی نروس ہو رہی تھی، جس کے باعث فوراً بہانہ سوچ کر ہاتھ چھڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے دور جانے کے بہانے تمہیں کچھ زیادہ ہی آتے ہیں۔ باران اس کا بہانہ سمجھ گیا تھا، اس لیے مصنوعی خفگی کا اظہار کرنے لگا۔ ایسی بات نہیں ہے باران، تم ہمیشہ غلط سمجھتے ہو، اتنے عرصے ہماری دوستی رہی اور پھر تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، اس لیے دور بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے ساتھ میں اپنی مرضی سے ہوں، محبت کرتی ہوں تم سے، بھلا کیوں تم سے دور ہونا چاہوں گی، اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کی دوری انسان کو مار دیتی ہے۔ وہ نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگی تو اس کے منہ سے محبت کا اقرار سن کر باران کا موڈ بڑا خوشگوار ہو گیا۔ وہ بہت کم محبت کا اظہار کرتی تھی۔ چلو تم کافی بناؤ، میں بھی کچن میں آ جاتا ہوں۔ باران خان کی بات سن کر روشنی کمرے سے نکل کر کچن کی جانب لپکی تو باران بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر کافی انجوائے کر رہے تھے، دونوں ہی اپنی ٹف روٹین کے بعد مشکل سے ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے تھے۔ باران کی دوستی روشنی سے آفس کی میٹنگ میں ہی ہوئی تھی، وہ باران کے بزنس پارٹنر کی سیکرٹری تھی، تبھی دونوں کے درمیان اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ آج تک باران نے کسی لڑکی میں خاص انٹرسٹ نہیں لیا تھا۔ کافی کے سپ پر تھے، دونوں ہی مختلف موضوع پر بات کر چکے تھے۔ کافی ختم ہونے کے بعد باران مگ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے الوداعی کلمات بولے اور کچن سے باہر نکل گیا۔ باران روشنی کچن سے باہر آئی تو یاد آیا وہ اپنا کوٹ یہیں بھول کے جا رہا تھا، اس لیے اس نے جھٹ سے باران کو آواز دی۔ جی، اس کے پکارنے پر وہ بڑی فرمانبرداری سے پلٹا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم اپنا کوٹ بھول گئے ہو، روکو میں لے کر آتی ہوں۔ اکثر اس کی محبت پر روشنی کافی گھبرا جاتی تھی، اس نے دیکھا تھا باران کا غصہ، یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ اس سے محبت سے بات کرتا تھا۔ روشنی بیڈ روم میں گئی اور پھر اس کا کوٹ اٹھا کر لے آئی۔ شکریہ۔ باران نے اس کے ہاتھ سے کوٹ لیا اور پھر تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی روشنی نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ باران جا چکا تھا، اس لیے اس نے دروازہ لاک کیا اور روم میں جانے کے لیے پلٹی، لیکن سامنے فضا کو کھڑا دیکھ کے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا باران بہت ہینڈسم ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے، مجھے ذرا سی بھی لفٹ کیوں نہیں کراتا؟ فضا منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی تو روشنی کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس وہ لڑکیوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا، وہ ٹالنے والے انداز میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو فضا بھی بے تابی سے اس کے پیچھے لپکی۔ لڑکیوں میں انٹرسٹ نہیں لیتا تو تم کیا لڑکا ہو جو وہ تم میں اتنی دلچسپی لیتا ہے؟ فضا شرارت سے بول کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ روشنی نے اپنا دوپٹہ بیڈ پر پھینکا اور پھر بیڈ کے دوسری طرف جا کے کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ میری بات کچھ اور ہے یار، روشنی نے سادگی سے کہا اور پھر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ ویسے تم کتنی خوش نصیب ہو نا روشنی، اتنا ہینڈسم مغرور بزنس مین باران خان تمہارا دیوانہ ہے۔ فضا بیٹھ کے پیرہانے پر بیٹھ کر حسرت سے روشنی کو دیکھنے لگی۔ روشنی کی نظریں تو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی، لیکن سماعتوں میں فضا کی آواز گھلی تو اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ امڈ آئی۔ جس طرح خوش دکھنے والا ہر انسان خوش نہیں ہوتا، اسی طرح خوش نصیب دکھنے والا ہر انسان خوش نصیب نہیں ہوتا، ہر انسان کے پیچھے بہت تلخیاں ہوتی ہیں۔ اس کا لہجہ بھی تلخ
بہت تلخ تھا، وہ اکثر بڑی تلخ ہو جاتی تھی۔ فضا کے ساتھ اس سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے دل میں ایسا کیا ہے جو وہ اچانک سے اتنی تلخ ہو جاتی تھی، لیکن وہ اپنا غم اپنے دل میں رکھنے کی عادی تھی، اسی لیے فضا تک اسے کوئی بات شیئر نہ کرتی تھی۔ ملازموں کے ساتھ صبح کا ناشتہ تیار کروا کے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، جب اپنے کمرے سے نکل کر سب ڈائننگ ٹیبل پر آ کے بیٹھ گئے۔ سبین بیگم نے تو اس لڑکی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بی جان بھی آ کے اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ صلاح کیوں کپوں میں چائے ڈال کر سب کو پیش کر رہی تھی۔ اسے سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ملازموں کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی۔